بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آپ لوگوں کو 200 صلاۃ الحاجت کی نفل بتاتی ہوں، اور بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ کیسے پڑھنی ہے 200 ہم ایک ساتھ کیسے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ہی اس میں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ سمپل اس کو ایک نفل مطلب جیسے ہوتا ہے نا، بس نیت کی اور کوئی بھی آیت پڑھی اور بس ہو گیا۔ میں آج اس میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی کہ 200 صلاۃ الحاجت نفل آپ نے کیسے پڑھنی ہے، اور یہ مجھے کہاں سے ملی تھی، کیسے مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تھا، اور الحمدللہ سے جتنے بھی لوگوں نے کیا ہے سب کے ساتھ میریکلز ہوا ہے، اور الحمدللہ میرے خود کے چینل پہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس نفل نماز سے میریکلز ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، اگر ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو پھر ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم چاہے نفل پڑھیں، چاہے ہم کوئی بھی سورہ، کوئی بھی آیت، کوئی بھی تسبیح کریں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں بس اسی نے ہمارا کام کرنا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے ہی ہمارا کام کرنا ہے، اللہ نے ہی ہماری مشکلات کو آسان کرنا ہے۔ اور میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ جو بہت سارے لوگ پریشان ہیں لو میرج، ارینج میرج، اور چاہے کسی بھی چیز کو لے کر، اور وہ لوگ مجھے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ وظیفہ بتا دیں، میں آپ کو پھر کہتی ہوں، اگر آپ اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسٹرانگ کر لیتے ہیں نا، اور آپ کچھ تھوڑا تھوڑا بھی پڑھتے ہیں، اللہ اسے بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی نیت اور آپ کا یقین، آپ کا ٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ پر کتنا یقین کرتے ہیں، اللہ پر کتنا آپ کا توکل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا ہے۔ نفل نماز، نفل روزے، یا پھر کوئی بھی عبادت، جیسے ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں، سورہ مریم، سورہ بقرہ، کوئی بھی آیت سے ہم کوئی بھی سورہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی 5 فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ ہمارا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی چیز تبھی کام آتی ہے جب ہم 5 وقت کے نمازی ہوں، اور اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن اسٹرانگ ہو۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم پہ پراپر 5 نمازیں نہیں پڑھ پاتے، تو آپ اپنے گھر پہ عشاء کے بعد تہجد میں ان نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جب ہم رخصت ہوں گے تو صرف ہمارے اعمال اور ہماری عبادت ہمارے ساتھ جائے گی، اور کچھ بھی چیز نہیں جائے گی، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان آنٹی کی ہیلپ کی، جتنے بھی لوگوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے، اور اس دنیا کی ساری خوشیاں آپ سب کو دیکھنا نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اور انہوں نے بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ ہاں، اتنا بھی نہیں ہو پایا جتنا ہم چاہتے تھے، لیکن ہاں، ان کے پاس 10,000 پہنچ چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کسی کے دل میں رحم ڈال دے اور پھر سے لوگ ان کی مدد کر دیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ان کی ساری ڈیٹیلز ہے، اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دعا کرواتے ہیں، اور پلیز میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں جن کے کمنٹس ایڈ نہیں ہو پاتے، اور کئی بار آپ لوگ غصے میں میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہو کہ آپ ہمارا کمنٹ ایڈ نہیں کرتی، بٹ سیریسلی میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں میرے سامنے وہ آیا نہیں ہوتا، میں ایسے اگر کوئی کمنٹس میرے سامنے آ رہا ہوتا ہے میں اسے اگنور نہیں کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ لیٹسٹ ویڈیو پہ کمنٹس کیا کریں، اور اگر آپ کو بہت بہت ارجنٹ کوئی پرابلم ہے، آپ بہت مطلب کہ کسی چیز میں مبتلا ہیں، تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی میں صرف 5 یا 3 یا پھر کیا بولتے ہیں اس کو 6 ایسے ہی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتی ہوں ڈیلی۔ تو چلیے پہلے تھوڑی سی دعا کروا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 200 صلاۃ الحاجت کی نفل اور اس کا ایک میریکل بھی شیئر کروں گی۔ تو آج کی پہلی دعا ہے، یہ لکھتے ہیں، ہیلو آپی، آپ کی ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہیں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ پلیز میرے لیے بہت دعا کریں، میں بہت پریشان ہوں، میں جو چاہتی ہوں وہ مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور دعا ہے، یہ لکھتے ہیں، السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام، میرے لیے خاص دعا کریں، اللہ مجھے اولاد نرینہ دے، میرا نام سعدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو مشکل ہے نا، جو آپ کی اس وقت آزمائش ہے، اللہ اسے ختم کرے اور آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ آپ استغفار کریں کثرت کے ساتھ نا، اور نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دے گا۔ اور زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھا کریں۔ اور ایک ایسا کمنٹ جو آپ کو موٹیویٹ کرے گا میرے استغفار چیلنجز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں، میں نے سپٹمبر میں صرف 3 دن 7000 بار استغفر اللہ پڑھا تھا، الحمدللہ تیسرے دن ہی میری حاجت پوری ہو گئی تھی۔
माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही मिरेकल सब के साथ करे, सबकी हाजतों को कबूल फरमाए, सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और नेक्स्ट दुआ है, ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, आप मेरे भाई की नौकरी के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी नौकरी लगवा दे, शायद किसी की एक आमीन से खुदा ये दुआ कबूल फरमा ले, बहुत परेशान हैं, प्लीज़ अल्लाह ताला आपके भाई के लिए, आपके लिए आसानियाँ करें और आप सब इस्तग़फ़ार करें, अपने भाई को भी कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द नौकरी भी लग जाएगी और आप सब का रिज़्क़ खुल जाएगा और अल्लाह आपकी पूरी फैमिली इस्तग़फ़ार करे। मेरे चैनल पर ऐसी ही एक फैमिली की स्टोरी है, मिरेकल है, आप इस्तग़फ़ार मिरेकल्स में चेक कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं भी दुआ करूँगी और आप सब इनके लिए आमीन ज़रूर कहिएगा। और एक और दुआ है, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम अस्सलाम, मेरा एक बहुत लंबे अरसे से उलझा हुआ मसला है, वो हल हो जाए। आई हैव नो पेरेंट्स, आई एम ऑल्सो फीमेल, वुड यू लाइक टू प्रे फॉर मी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करें, आपका जो भी मसला है अल्लाह ताला उसे सुलझा दे और अल्लाह आपकी हाजत, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और एक और दुआ है, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, चैलेंज एक्सेप्टेड, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी जॉब लग जाए। इंशाल्लाह आप इस्तग़फ़ार का ये चैलेंज करती रहें, नमाज़ें पढ़ती रहें, आपकी जॉब भी लगेगी और आपका रिस्क भी खुल जाएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब मिलेगी आपको। नेक्स्ट दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार की बरकत से मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए और जितने भी मेरे बहन भाई इस्तग़फ़ार चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अल्लाह आप सब के लिए आसानियाँ करें, आप सब की दिलों की मुराद पूरी हो, आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट दुआ है, ये लिखते हैं आप ही प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरे शौहर को काम लग जाए, बहुत ज़्यादा कर्ज में है, प्लीज़ दुआ करें। आप दुआ कर्ज की दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका वगनिनी बि फदलिका अम्मन सिवाक। और इसी से रिलेटेड मेरे चैनल पर वजीफ़ा है, आप वो भी देख लें। और ये दुआ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई है कर्जदारों के लिए। और एक और दुआ है, ये लिखते हैं मेरे लिए दुआ करना, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करना, हम दोनों बहुत ही परेशान हैं। अल्लाह ताला आप सब की परेशानियों को दूर करे, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ करें, आप सब नमाज़ें पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, अपने रब से हर वक्त दुआ करते रहें, इंशाल्लाह आप सब की परेशानियाँ खत्म होंगी। नेक्स्ट दुआ है, ये लिखती हैं मेरा एग्ज़ाम है 25 मई को, फ़ौज़िया ख़ान, आप ही दुआ करें कि साथ खैरियत के पास हो जाऊं, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी करें, जब भी वक्त हो जब भी नमाज़ पढ़ें और तहज्जुद में अपने लिए स्पेशल दुआ करें। नेक्स्ट दुआ है, मुझे मेरे हस्बैंड के पास यूरोप जाना है, प्लीज़ दुआ करें कि वीज़ा लग जाए इंशाल्लाह। और आप ना सूरह रहमान पढ़ा करें डेली फजर में और सूरह यासीन, इंशाल्लाह आपका काम आसान हो जाएगा। सूरह रहमान की तिलावत करें, 3 टाइम सूरह रहमान डेली पढ़ना शुरू कर दें, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। और एक और दुआ ये लिखते हैं, मेरी गुजारिश है, आमीन बोल दें, अल्लाह पाक मेरी हाजत को कबूल फरमाए, मेरी पसंद को मेरे हक में बेहतर कर दे, मेरे नसीब में कर दे। जो आमीन कह रहे हैं, मेरी दिली दुआ है कि उनकी भी अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। और एक कमेंट आया था, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, इतनी बार हमने आपको कमेंट किया है, प्लीज़ रिप्लाई नहीं दिए, मेरे लिए दुआ कर दें आपी, मेरे अम्मी अब्बू का कर्जा अदा हो जाए और आमीन। और मेरे निकाह में भी आसानियाँ हो जाए और अल्लाह ताला आपके निकाह में भी आसानियाँ करे, आपको नेक हम सफ़र मिले और अल्लाह ताला आपके अम्मी अब्बू की भी कर्ज़ों की जो भी परेशानियाँ उसे दूर कर दे और आप भी कर्ज़ की दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका वगनिनी बि फदलिका मन सिवाक। और एक आप सब इस्तग़फ़ार का विर्द करें, इंशाल्लाह कर्ज़ भी उतर जाएंगे, रिज़्क़ भी खुल जाएगा और अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से रोज़ी देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। कमेंट था, ये लिखते हैं बाजी एक वीडियो बनाना और उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से बताना कि सलातुल हाजत की नमाज कैसे होती है। तो ये वही वीडियो है और मैंने आपका भी कमेंट पढ़ा था और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम पर भी और मुझे मैसेजेस ज़्यादातर इसी रिलेटेड आ रहे थे कि ये सलातुल हाजत की नफिल पढ़नी कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 200 सलातुल हाजत की नफिल मुझे कैसे पता चली। 2018 में मेरे भाई का एग्ज़ाम था, वो पंजाब पुलिस में ट्राई कर रहा था और हमारे यहाँ पर एक मुफ्ती साहब हमें उर्दू और अरबी पढ़ाने के लिए आया करते थे, मतलब मेरे छोटे बहन भाइयों को, और मैं उनके पास उर्दू क्लास लिया करती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि 200 सलातुल हाजत नफिल इतनी पावरफुल है कि अगर आप कोई भी हाजत यानी कि कोई भी दुआ कबूल करवाने के लिए आप अल्लाह ताला से वादा कर लें कि हम 200 नफिल सलातुल हाजत पढ़ेंगे और जब हमारी दुआ कबूल हो जाएगी तो फिर हम 200 रकात नफिल शुक्राना पढ़ेंगे। और देखें, हमारे पेरेंट्स का ख्याल, हमारे घरों का ख्याल हमारे भाइयों ने रखना होता है।
تو ہم نے اسے بہت زیادہ سیریس لیا اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، میں نے، میرے پیرنٹس نے اور میرے بھائی نے، اور الحمدللہ سے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اس کا ایگزام کلیئر ہو گیا، اس کا ریٹن ایگزام بھی اور فزیکل ایگزام بھی۔ تو تب سے لے کر آج تک میں سب کو یہی نفل بتاتی ہوں اور خود بھی کرتی ہوں جب مجھے لگے کہ کوئی چیز مشکل ہے یا کسی دعا کا خیال بار بار میرے دل میں آ رہا ہے، نہیں نکل رہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے سائن ہے، تو پھر میں اس نفل کو پڑھتی ہوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بھئی کئی بار میری دعا نہیں بھی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بار دعا قبول کر لیتے ہیں، لیکن ہاں کچھ وقت کے بعد وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے بہت اچھی چیز، بہترین چیز ملتی ہے، جب مجھے احساس نہیں ہوتا لیکن بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری یہ اس دعا کو قبول کیا ہے۔ تو آپ سب بھی، اللہ تعالیٰ صرف آپ سب کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر کیسا یقین کرتے ہیں، کس طریقے سے یقین کرتے ہیں، اور کتنا توکل ہے آپ کا۔ اس کو پڑھنا بہت آسان ہے، بہت لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے، بہت ایزی ہے، لیکن کوئی بھی نفل عبادت کرنے سے پہلے 5 فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ اس کی نیت کچھ یوں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں 200 رکعت نفل صلاۃ الحجت پڑھوں گی، اگر آپ نے میری یہ دعا قبول کر لی تو انشاءاللہ میں شکرانے کی بھی 200 نفل ادا کروں گی، ٹھیک ہے۔ آپ اسے عشاء میں پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، فجر اور عصر میں آپ نے نفل نماز کوئی بھی نہیں پڑھنی ہوتی، اوکے، اور آپ ظہر میں پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس وقت ہو آپ جب پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج میں اس کا طریقہ بتا دیتی ہوں آپ کو۔ آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے صرف 2 رکعت کر کے اسے پورا مکمل کرنا ہے۔ بہت سارے کویشچنس آتے ہیں کہ 200 رکعت ایک بار کیسے پڑھیں؟ 200 رکعت ایک بار نہیں پڑھنی، آپ کو ایک دن میں 10، 8، 6، 4، 2 جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کمفرٹیبل ہیں، اس کے اکارڈنگ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرتی ہوں نماز کی واسطے اللہ کے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور پھر آپ نے الحمد شریف کے بعد 3 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنا ہے ہر رکعت میں۔ 2 رکعت کی نیت کریں گے آپ، الحمد شریف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اسی طریقے سے اپنی 2 رکعت کر کے جتنی بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ ایسے کر کے 200 صلاۃ الحاجت نفل پوری کریں۔ آپ نے سٹارٹنگ میں 200 نفل کی نیت کی، 200 نفل شکرانے کی نیت کری، بعد میں دعا قبول ہونے کی، اور 2 رکعت کر کے آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک ڈائری لے لیں، وہاں 200 رکعت نفل لکھ لیں، اور اس میں سے پھر مائنس کرتے جائیں کہ آج آپ نے 10 پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پڑھنے کا یہ طریقہ، اور انشاءاللہ جتنے بھی لوگوں کو میں نے بتایا ہے ان سب کی دعا قبول ہوئی ہے، چاہے ان کا اولاد کا مسئلہ تھا، فائنینشیل مسئلہ تھا، جاب کو لے کر مسئلہ تھا، یا پھر شادی کو لے کر مسئلہ تھا، یہ ہر مسئلے کا حل ہے اس میں۔ آپ کی جاب نہیں لگ رہی، آپ نے کوئی ایگزام دیا ہے، آپ کا کوئی رزلٹ آنے والا ہے، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ یہ نفل اپنی روٹین میں شامل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے نفلیں پڑھ کے اللہ سے اپنی دعا قبول کروائیں، کیونکہ نفل حاجت کیا ہے؟ حاجت مطلب دعا، یہ اسپیشل دعا کو قبول کروانے کے لیے نفل ہے۔ اور آپ کو اس کی ایک میریکل سٹوری بتاتی ہوں۔ میرے چینل سے ایک بھائی نے یہ والی نفل نماز دیکھی اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے مجھے میسج کر کے نہیں بتایا، لیکن جب ان کی دعا قبول ہوئی تب انہوں نے مجھے ضرور میسج کیا اور میرا تھینکس کیا، بٹ میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے شامل کریں۔ وہ کہتے ہیں میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس کے گھر پہ رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، پتہ نہیں میرے کام کی وجہ سے یا پھر کاسٹ کی وجہ سے، اور میں بہت پریشان رہتا تھا، میرے دماغ سے وہ لڑکی نہیں نکلتی تھی۔ اس لڑکی کو میں نے اپروچ کیا، بٹ اس لڑکی نے بھی مجھ سے رابطہ بند کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ میں صرف شادی اپنے ماں باپ کی پسند سے کروں گی۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے یہ نفل پڑھنی شروع کری، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس لڑکی کا رشتہ جو ہوا ہے وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی شادی کریں گے، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں یہ نفل کر رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا، تو مجھے میرے دوست نے بتایا کہ تجھے پتا ہے اس لڑکی کی انگیجمنٹ ٹوٹ گئی۔ تو میں حیران ہو گیا کہ ابھی تو میری نفل پوری بھی نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ سے ان کے گھر پہ اپنا رشتہ بھیج دیا اگلے ہی دن، لیکن انہوں نے پھر سے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں اور یہ نفل کنٹینیو کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے دل میں رحم ڈال دے، کیونکہ لڑکی نے کہا ہے کہ اگر اس کے پیرنٹس مان جائیں گے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو دیکھیں
میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ آپ غلط ریلیشن شپ میں رہ کر اور مطلب غلط طریقے سے آپ غلط بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو دعا اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کو سمجھائیں کہ ہم نکاح کرتے ہیں۔ اگر وہ انسان آپ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے پھر تو وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اگر وہ آپ سے نکاح کرنے کے لیے منع کر رہا ہے پھر وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، اور جب آپ موو آن کرنا چاہیں تب موو آن کر سکتے ہیں، اور کبھی یہ مت سوچیں کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے گا اگر ہم نے موو آن کر لیا۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے موو آن کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ خیر چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکلوں کو آسان کر دیں اور میری دعاؤں کو آپ کے حق میں بہتر بنا کر قبول کرے اور آپ کی میرے حق میں